إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما قال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو الہ العالمین تنہا ہے، اکیلا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، جس نے جنت و جہنم کو بنایا، جنت میں لے جانے والے اعمال کی نشاندہی فرمائی، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے باخبر کیا، جس نے رسولوں کو بھیجا اس دنیا کے اندر، رسولوں کے ذریعے ہماری رشد و ہدایت کا راستہ متعین فرمایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آخری ٹھکانہ دو ہی بنایا ہے۔ نیک عمل کی صورت میں جنت اور جنت کی نعمتیں میسر ہوں گی، برے عمل کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی جہنم اور اس کے عذاب میں ہمیں ڈال دے گا۔ اور بس یہیں تک اللہ تبارک و تعالی نے بس نہیں کیا، بلکہ جنت اور جہنم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کی صفات بھی بیان فرما دی، تاکہ جنت کے حریص، جنت کے طلبگار، جنت کے چاہنے والے ایسے عمل کر گزریں جو انہیں جنت میں داخل کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی صفتوں کو بھی بیان فرمایا، جہنم میں موجود عذاب کا تذکرہ کیا، جہنم کے درد کو بیان کیا، جہنم کے کھانے اور پینے کا ذکر کیا، جہنم میں جہنمی کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سا نقشہ کھینچا، تاکہ جہنم سے دور بھاگنے والے، جہنم کو ناپسند کرنے والے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے بنائے ہوئے جہنم سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما،
کہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کی یہ صفت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے الہ العالمین ہم سے عذاب جہنم کو پرے رکھنا، دور رکھنا، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور وہ رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلاتے تھے جس طریقے سے انہیں قرآن کی آیتیں سکھلاتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اے الہ العالمین میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سکھانے کی طرح اس دعا کو اپنے اصحاب کو، اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے۔ یقیناً بڑی جامع دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے کہ جس میں جہنم سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ انسان کی اپنی محنت کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نہ ہو، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام نتائج میں، تمام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، کہ جو شخص دن میں 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنت اللہ سے کہتی ہے اے الہ العالمین تو اسے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کا سوال کرتا ہے، یہ جہنم کہتی ہے اے الہ العالمین تو اسے مجھ سے بچا لے، یقیناً اس کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، بڑا چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ اور یہ جہنم اور جہنم کی ہولناکیاں ایسی چیز ہے کہ پچھلی نبیوں نے بھی اپنی قوموں کو اس سے ڈرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، اور صحابہ کرام کی حالت جہنم کے تعلق سے یہ ہوا کرتی تھی کہ جہنم کا تذکرہ سن کر ان کے دل دہل جایا کرتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، عمل صالح میں بڑھوتری ہو جایا کرتی تھی، راتوں کو چین سے اپنے بستروں پر سو نہیں پاتے۔ صحابہ کرام یہ کہتے کاش میں چلنے پھرنے والا یہ جانور ہوتا، کاش میں کھانے پینے والا پرندہ ہوتا جو ہواؤں میں اڑتا، زمین میں چرتا، اور جب وقت ختم ہو جاتا مر جاتا، نہ حساب و کتاب کا جھمیلا، نہ جنت اور جہنم کا خوف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب جہنم کی آیتوں کو پڑھتے اور ان آیتوں کے پاس سے گزرتے تو بسا اوقات آپ گشی کھا کر گر جایا کرتے تھے، آپ بسا اوقات سخت بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کس بنا پر لاحق ہوئی ہے۔ یہ جہنم کا تذکرہ، یہ جہنم کا خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلایا، صحابہ کرام نے حقیقی معنوں میں جہنم سے خوف کھایا۔ وہ جانتے تھے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے، ایک ایسی جگہ، تنگ و تاریک جگہ جہاں پہ جانا کوئی نہیں چاہتا، جہاں سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، جہاں کے تذکرے سن کر، جہاں کی ہولناکیاں سن کر ابھی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بدبخت بندوں کے لیے، اپنے نافرمان اور سرکش بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اس جہنم سے خوف کھائی جائے، اس جہنم سے ڈرا جائے، اور اس جہنم سے ڈرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں صفا پہاڑی پر، آپ نے مختلف قبائل والوں کو ان کے ناموں کے ساتھ آواز لگا کر بلایا، اے کعب ابن لؤی، اے بنی ہاشم، اے فاطمہ بنت محمد، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے
کہ امام الانبیاء سید الکائنات خاتم النبیین والمرسلین اپنی بیٹی کو، اور کون سی بیٹی، اپنی لخت جگر کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں کل قیامت کے روز تمہارا کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا امت کو کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ کل جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں انسان ہوگا اور اس کا عمل ہوگا، نہ میں ہوں گا، نہ کوئی قرابت داریاں ہوں گی، نہ باپ اور بھائی کے رشتے ہوں گے جو وہاں کام آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اصحاب نے حقیقی معنوں میں جہنم سے ڈر کر دکھایا ہے۔ جہنم سے خوف کیا ہوتی ہے انہوں نے اپنی زندگی سے مثالیں پیش کر دی، اور وہ مثال رہتی دنیا تک کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر کافروں کے چہرے کو الٹ پلٹ کرے گا، جس طریقے سے توے میں روٹیوں کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے چہرے کو جہنم کے اندر الٹ پلٹ کرے گا۔ وہ کہیں گے یا ویلتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن کل قیامت کے روز جہنم کی زندگی میں یا ویلنا یا ویلتنا کے الفاظ کچھ کام نہ آئیں گے۔ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس مواقع ہیں کہ ہم کاش کے ذریعے کچھ تمنا کرتے ہیں، اور اپنی آنے والی زندگی میں اپنی پچھلی غلطیوں سے ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں، آنے والی زندگی کو سدھار لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت یہ لفظ کاش ہم نے دنیا میں یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں وہ کیا ہوتا، ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، ہم نے رسول کی باتوں کو مانا ہوتا، ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کوئی نیک عمل کیا ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ عمل بھیجا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا کہ میں ہواؤں میں اڑ جاتا، میری کوئی وقعت نہ رہتی، میرا کوئی وجود نہ رہتا۔ یہ کاش کے الفاظ کل قیامت کے روز کوئی کام نہیں آنے والے۔ موقع ہے، آج ہے، جب تک ہماری سانسیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا جہنم کا تذکرہ کیا، جا بجا جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا، جہنم کی صفتوں کو بیان کیا، تاکہ عقل رکھنے والے اس سے کچھ عقل لیں، نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جنت اور جہنم کا جو تذکرہ ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ سارے حقیقی معاملے ہیں، یہ کوئی افسانے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ کسی شاعر کے شاعرانہ کلام نہیں ہیں، یہ سارے حقیقی معاملے ہیں۔ اور ایسی بھی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جہنم کو پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا اعدت للکافرین، اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے کافروں کے لیے، یہ جہنم تیار کر دی گئی ہے، اس کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے، بس باقی ہے یوم حساب کا، جب جنت اور جہنم کو لوگوں سے بھرا جائے گا۔ جنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے، اس کی نعمتیں تیار کی جا چکی ہیں، بس باقی ہے کل قیامت کے روز کا، اس فیصلے کے دن کا، جب اپنے اپنے اعمال کی بدولت انسان جنت میں یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل کو جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، اس جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ یہ جہنم دہک رہا ہوگا، اس کے شعلے ابھر رہے ہوں گے، انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ معمولی دنیا کے شعلوں کی طرح نہیں جو ہمارے کپڑوں میں لگ جائے تو ذرا معمولی نقصان پہنچے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ جہنم کے شعلے محلوں کے مانند ہوں گے، اس کی چنگاریاں عظیم الشان محل کے مانند پھوٹ رہی ہوں گی، پھیل رہی ہوں گی،
اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بولنے کی طاقت دے گا، جہنم سے گردن نکلے گی، اور اس گردن میں اللہ تبارک و تعالی اسے 2 آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھ رہی ہوگی، اللہ اسے 2 کان دے گا جس سے وہ سن رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اسے زبان دے گا جس سے وہ باتیں کریں گی، اور وہ جہنم کہے گی انی وکلت الی ثلاثہ، کہ 3 طرح کے لوگ میرے اوپر سونپے گئے ہیں، 3 طرح کے لوگ میرے پاس سونپے گئے ہیں، میرے حوالے کیے گئے ہیں، کل ظلام کل جبار عنید، ہر ظلم کرنے والا، ہر سرکش اور متکبر شخص، ہر سرکش اور متکبر شخص۔ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فقیر اور مسکین بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ جہنم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظالم اور سرکش بندوں کے لیے پیدا بنایا ہے۔ اللہ نے کہا جنت سے کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا انعام دوں گا، اور اللہ نے جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو۔ جہنم میں جانے والے لوگوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ ظالم ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ یہ ظلم کل قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہوگی، اور ظالم شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور تکبر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر، کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر کبر ہو، تکبر ہو، ذرے کے برابر۔ لہذا اپنے عملوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس ظلم سے اور اس کبر اور نخوت سے بچائیں اپنے آپ کو۔ چاہے ظلم کسی بھی طریقے کا ظلم ہو، انسانوں کے اوپر ظلم ہو، جانوروں کے اوپر ظلم ہو، کسی بھی جاندار پر ظلم ہو، اپنے معاملات میں ظلم ہو، اپنی اوقات میں ظلم ہو، ظلم کرنے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور کبر سے اور نخوت سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو جہنم کل کہے گی کہ میرے ساتھ میرے اندر 3 طرح کے لوگ سونپے گئے ہیں، ہر ظالم اور جابر شخص، متکبر شخص، اور ہر وہ شخص جو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کیا کرتا تھا، یعنی مشرک، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہے، جہنم اس کے اوپر لازم قرار دی گئی ہے، اور جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر حرام قرار دیا ہے۔ تو ظالم اور جابر شخص اور ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرتا تھا، وَكُلُّ الْمُصَوِّرِينَ، اور ہر تصویریں بنانے والا، ہر تصویریں بنانے والا۔ ایک شخص آتا ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس رضی اللہ عنہما، اور کہتا ہے کہ میں تصویریں بناتا ہوں، جانداروں کی تصویریں، زیرو اشیاء کی تصویریں۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان تصویروں کو تمہارے سامنے لائے گا اور تمہیں کہے گا کہ اس کے اندر روح ڈالو، روح پھونکو، لیکن انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی بے روح چیز کے اندر، کسی مردے چیز کے اندر وہ روح ڈال سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تصویروں کو زندہ کرے گا، اور ان تصویروں کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی تصویریں بنانے والے کو عذاب دے گا۔ تو وَكُلُّ الْمُصَوِّرِينَ، ہر تصویر بنانے والے کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ جہنم کی صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور جو جہنم کے شعلے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں نے تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے ڈرایا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کیا، اللہ تبارک و تعالی کا انکار کیا، ہم اسے جہنم کا عذاب چکھائیں گے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ یوم الفصل یعنی قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، لوگ جوق در جوق آئیں گے،
وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، اس کے دروازے ہوں گے۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو چلائے گا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن پہاڑوں کو چلائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا للطاغین مآبا، کہ سرکشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس کے اندر صدیوں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ جہنم کے اندر وہ پانی کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی ٹھنڈی کا مزہ چکھیں گے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کے اور جہنمیوں کے پیپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص کو جہنم کے اندر داخل کرے گا تو اس کا خوراک اور اس کی غذا اور اس کی مشروبات کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم، کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، جو ہمارے پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح دہک رہا ہوگا۔ کغلی الحمیم، آپ ایک ہانڈی میں پانی ڈالیں، ایک ہانڈی میں پانی ڈالیں اور اس پانی کو آپ آگ پر چڑھائیں، اور جب سخت پانی کھولنے کے بعد اس پانی کے اندر جس طریقے کی حرکت ہوتی ہے وہ حرکت ہمارے پیٹ میں ہوں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلائے گا، توڑ کے درخت کا۔ زقوم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو دنیا کی اور اس کی ساری متاع حیات ختم ہو جائے گی، اس دنیا کے اندر کسی طرح کا کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ یہ تھوڑ کا درخت، یہ زقوم کا درخت اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو کھلائے گا، جہنمیوں کو گلے میں زبردستی ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچائے، ہمیں جنتی بنائے، جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ زقوم کا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو کھلائے گا۔ لگے گی پیاس، وہ خشک کانٹے جس کے کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ کسی کے بدن میں نہ کسی طرح کا موٹاپا آئے گا، نہ اس کی بھوک ختم ہوگی۔ اب لگے گی پیاس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیاس کا کیا حل فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جہنم کی آگ ہیں وہ قناتیں بنا کر، گھیرے بنا کر ان کو گھیریں گی، ان کو گھیریں گی، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہوئے پانی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، کھولتا ہوا پانی، تانبے کا پگھلا ہوا پانی جو ان کے چہرے پر ڈالا جائے گا، یشوی الوجوہ، ان کے چہرے بھن جائیں گے، روسٹ ہو جائیں گے ان کے چہرے۔ وہ سات مصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کے اعتبار سے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف مقامات پر جہنم کا نقشہ کھینچا ہے اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ دیکھو جہنم کے اندر اس طرح کے عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں کہ کوئی بندہ جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم ایک مقررہ مدت کے بعد ہمارا جسم، ہمارے چمڑے ختم ہو جائیں گے، گل جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، پھر راحت ملے گی۔ نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کے ساتھ کفر کیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم انہیں جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، جہنم کے اندر چلا گیا وہ شخص، اب جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی صورت پہ راحت نہیں پہنچنے دے گا۔ جب اس کے چمڑے جلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمڑے کو بدل کر نیا چمڑا لائے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جسامت ایسی رہے گی 5 فٹ 6 فٹ جیسی؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کا چمڑا اللہ تبارک و تعالیٰ 42 ہاتھ موٹا کر دے گا، 42 ہاتھ موٹا کر دے گا۔ انسان کی جسامت جتنی زیادہ ہوگی اسے تکلیفیں، اسے پریشانیاں اور اس کو اذیتیں اتنی زیادہ پہنچے گی۔ 42 ہاتھ اللہ اسے موٹا کر دے، اس کے چمڑے کو موٹا کر دے گا۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کی دوری 7 سال کی مسافت کے برابر رہے گی، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کے درمیان کی دوری 70 سال کی مسافت کے برابر رہے گی۔
اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ کی ہوگی، اور اس کا ایک دانت جبل احد کے برابر ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا نقشہ کھینچا۔ اللہ ان جہنمیوں کو اتنا عظیم بنائے گا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھا سکے۔ کل دنیا کے اندر بڑے سرکش فرقے تھے، بڑی اللہ کی نافرمانیاں رہتی تھیں، اپنی زبان سے بڑے جھوٹ انہوں نے کہا ہے، اپنے کانوں سے بڑی غیبتوں کو انہوں نے سنا ہے، اپنے ہاتھوں سے مظلوموں کے اوپر، مجبوروں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تمام بدلہ جہنم کی صورت میں انہیں دکھائے گا۔ آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، سانسیں دی، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس اختیار ہے اچھائی کرنے کا، برائی کرنے کا۔ اپنے آپ کو بچا لیں اس سے پہلے کہ کل جہنم میں ڈالا جائے۔ اس زبان کو کھینچ لیا جائے کہ اسی زبان سے ہم دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے تنوروں میں ڈالے کہ ہم نے اپنے آپ کو زناکاری سے نہیں بچایا ہوا تھا۔ ہمارے سروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچل ڈالے بھاری بھرکم پتھر سے کہ ہم نے قرآن کے اوپر، احادیث کے اوپر عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے عملوں کو غارت کر کے ہمیں منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دے کہ دنیا کے اندر ہم نے اپنے اعمال میں ریاکاری کی تھی۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کو لائے گا۔ بڑے دنیا کے اندر نیک لوگ تھے، دنیا میں بڑے نیک لوگ تھے۔ ایک تو مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے وہ شہید کر دیا گیا۔ ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، دنیا میں بڑا خرچ کرتا تھا، اور ایک عالم دین یا قاری قرآن، دنیا کے اندر اس نے لوگوں کو، بچوں کو بڑا پڑھایا تھا۔ اللہ ان تینوں سے جب ان کا حساب و کتاب لے گا تو ان سے پوچھے گا، بتا تجھ کو جو میں نے نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا کیا کیا تو نے؟ یہ تینوں بندے کہیں گے کہ الہ العالمین، ہم نے ان نعمتوں کو تیرے راستے میں خرچ کیا، ہم نے ان نعمتوں کو تیرے راستے میں خرچ کیا، میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا کہ میں شہید کر دیا گیا، میں نے تیرے راستے میں بے دریغ مال کو خرچ کیا، میں دنیا کے اندر تیرے دین کی تعلیم و تربیت کرتا تھا، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، نہیں، تو نے یہ تمام کام دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، دنیا والوں کے سامنے تو نے ریاکاری کی تھی، تیرے عمل کے اندر ریاکاری تھی کہ دنیا والے کہیں کہ بڑا جانباز قسم کا انسان تھا، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، کہ دنیا والے کہیں بڑا سخی تھا، بڑا مال اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتا تھا، دنیا والے کہیں کتنا بڑا قاری قرآن ہے، کتنا بڑا عالم دین ہے، کہ تیرا نام روشن ہو، تیرا نام ساری دنیا میں پھیلے۔ آج تیرا کوئی عمل میرے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو ان تینوں سے بھڑکایا جائے گا۔ اپنے عملوں کے اندر ریاکاری کو داخل نہ ہونے دیں، ریاکاری کو داخل نہ ہونے دیں۔ آج ہمارے عمل ریاکاری سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے عمل ریاکاری سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ کو دکھلانے کے لیے، اللہ کے علاوہ غیروں کو دکھلانے کے لیے۔ ہم مال خرچ کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے۔ اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہو جہاں 10 لوگ دیکھ رہے ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے، 10 نکلنے کے بجائے 1000 نکلتے ہیں لوگوں کی جیبوں سے۔ لیکن وہیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہو، وہاں 10 نکلنے کے بجائے 2 روپے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ ریاکاری نہ ہونی چاہیے۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عملوں کو برباد کرے گا اور کہے گا، چلا جا ان لوگوں کے پاس جس کو دکھلانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ کیا وہ لوگ تجھے تیرے عملوں کا بدلہ دیتے؟ کون دے گا وہاں بدلہ؟ ہمارے عملوں کا بدلہ کون دے گا اللہ کے علاوہ؟ جس کو دکھلانے کے لیے دنیا کے اندر ہم نے عمل کیا، ہم شہید کر دیے گئے، ہم دکھلانے کے لیے لوگوں کو بہترین انداز سے قرآن پڑھاتے تھے، ہمارے اندر ریاکاری تھی، یہ تمام لوگ ہم سے اپنی دامن کو چھڑاتے ہوئے بھاگیں گے، کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ ہمارے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا، برباد۔ اور ہمیں ہمارے تعلق سے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ اور جہنم میں ڈال آؤ۔ تو اپنے عملوں میں ریاکاری کو داخل ہونے سے بچائیں اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب دیکھ لیا جائے گا، یا یوں محسوس ہوتا ہے بڑی ہلکی چیز ہے، بڑی ہلکی چیز ہے۔ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے تعلق سے ارشاد فرمایا،
النار یوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ یہ جو دنیا کی آگ ہم جلاتے ہیں اور جس کے ہلکے سے مس سے، ہلکے سے چھو جانے سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ 70 گنا زیادہ تیز ہے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کی آگ، کہ جس میں ہم جائیں گے تو ہم فوراً بھسم بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں مرنے بھی نہیں دے گا جہنم کے اندر۔ جنت اور جہنم کا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو لائے گا بیچ میں، جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں موت کو لائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا جنت والے اب جنت کے اندر رہو، ان کی خوشی میں اور ان کی انبساط میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا جہنم والوں اب تم ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہو، ان کے غم میں اور زیادہ بڑھوتری ہو جائے گی۔ پکاریں گے جہنم کے داروغے کو، اے مالک، جہنم کے داروغے کا نام اے مالک پکاریں گے، وہ 40 سال تک آپ کی جواب کو یا جہنمیوں کے جواب کو نہ سنے گا۔ 40 سال کے بعد وہ جواب دے گا کیا ہوا؟ کہیں گے اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دو، کہے گا نہیں اب تمہارا فیصلہ کیا جا چکا۔ پکاریں گے اللہ کو، الہ العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کیا ہوا؟ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کہے گا نہیں، اب میں تمہارے اوپر سخت ناراض ہوں، تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی نرمی نہ کی جائے گی، تمہارا حساب مکمل ہوا، تمہارا فیصلہ مکمل ہوا، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوگا جہنمیوں کے ساتھ، اور کتنی بدقسمتی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے کا فیصلہ فرما دے۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ نہ بھی فرمائے، مختصر مدت کے لیے ہی صحیح، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنم کے اندر ڈالے یقیناً بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن اگر میں جہنم سے بچا لیا گیا تو میں سمجھوں گا کہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوش نصیب اور خوش قسمت انسان میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ جہنم کی آگ سخت غضبناک ہو رہی ہوگی، لوگ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور محسوس کر رہے ہوں گے۔ یوم جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو قریب لائے گا، اس دن ہماری نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہم سوچیں گے کہ کاش ہم نے کچھ اور عمل کیا رہتا۔ یہ جہنمیوں کے بارے میں اپنا سوچیے صرف، یا آپ اپنے بارے میں سوچیے، یا ان مومنین کے بارے میں سوچیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، ساری زندگی۔ یا صحابہ کرام کے بارے میں سوچیں کہ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی، کل جب قیامت کے روز وہ جہنم کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھیں گے، ان کے لیے بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ بھی اپنے آپ میں سوچیں گے کاش دنیا کے اندر تھوڑا عمل ہم نے اور کر لیا ہوتا، وہ اس تھوڑے عمل کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ شاید جہنم سے ہمیں بچا لیتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں نہ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے والے جہنم کو دیکھ کر نبیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی ہے، ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اللہ سے مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر داخل کرے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچائے، اور اس مانگنے میں صرف زبان کا کردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دل کا اور اپنے اعضاء و جوارح کا عمل بھی اس کے اندر داخل ہونی چاہیے۔ اعضاء و جوارح سے مطلب آپ وہ تمام کام کر گزریے جس کے بنا پر آپ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، آپ وہ تمام کام سے اپنے آپ کو بچائیے جس کے بنا پر آپ جہنم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالشہوات وحفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے، شہوات سے۔ یقیناً شہوات پرستی ہمارے دلوں کے اندر ہے، نفس پرستی، خواہش پرستی، شہوات پرستی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ دنیا داری، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا میں بڑا بننے کے لیے، دنیا کے مادیت کے لیے ہم تمام حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، ہم تمام کام کر گزرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا نام اونچا ہو، ہمارا عہدہ اونچا ہو،
ہمارا نام چاروں طرف ہو، معاشرے میں ہماری ایک عزت ہو، چاہے اس کے لیے ہمیں حلال کرنا پڑے یا حرام کرنا پڑے۔ اس کے بعد کل جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اس وقت خواہش ہوگی کہ کاش ہم نے صرف حلال کیا ہوتا، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی اور اپنے آپ کو ان کی نافرمانی سے ہم نے بچایا ہوتا۔ تو شہوات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو گھیرا ہوا ہے، اور مکارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہمارے نفس کے اوپر بڑی شاق گزرتی ہے، چاہے کبھی کبھی مواقع میسر نہیں آتے ہیں، کبھی کبھی حالات سازگار نہیں ہوتے۔ نمازوں کے تعلق سے لے لیجئے کہ نماز ہمارے نفس کے اوپر بڑی شاق گزرتی ہے، ہم نمازوں کو ادا نہیں کرنا چاہتے، نمازیں ہم سے فوت ہوتی جاتی ہیں، قضا ہوتے جاتی ہیں، اور بے شک تو ایسے ہیں جنہوں نے نماز کو اپنے لیے بالکل ہفتے میں معافی کروا لیا ہے۔ اللہ خیر کرے ان لوگوں کے ساتھ، صرف جمعے کی نماز ان کے لیے فرض ہے، شاید یوں لگتا ہے۔ تو یہ بڑی شاق گزرتی ہے، یہ جو نیکی کا کام ہے جس کو کر کے ہم جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ہمارے نفس سے بڑی شاق گزرتی ہے۔ تمام نیکیاں چھوڑ دیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے حضرات تو ایسے ہیں کہ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، اور ان کی زندگی کے اندر شاید ہی شاذ و نادر کوئی نیکی دکھ جائے، لیکن جب امام کہے گا اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ جنت کے اندر داخل کرے، بڑے زور سے کہیں گے آمین۔ لیکن اس آمین کہنے کے اندر اور اس آمین کہنے کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نیک عمل کریں، وہ نیک عمل ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس طریقے سے صرف خواہش کر کے اور صرف اپنی خواہش کا اظہار کر کے ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بھی آپ کو کوئی بڑا عہدہ پانا ہو تو آپ صرف اپنی زبان سے خواہش کر کے آپ اس عہدے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس عہدے کے لیے آپ کو راتوں رات جاگنا پڑتا ہے، آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، آپ کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے، آپ کو کمپٹیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو نہ جانے کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ اس عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو آخرت کے اندر بھی اگر آپ کو جنت چاہیے تو آپ کو اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑے گا، تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا، آپ کو کھاک چھاننی پڑے گی، مسجدوں کا چکر لگانا پڑے گا، آپ کو بھوکے اور پیاس رہنا پڑے گا، آپ کو اپنے مالوں کو خرچ کرنا پڑے گا، تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اہل جنت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے، اور ہمیں ایسے عملوں سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والی ہو۔ الہ العالمین ہمیں موحد بنا، ہماری زندگی کے اندر توحید کو داخل فرما، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کے اوپر ہو اور خاتمہ بالخیر ہو، ہمیں شرک سے اور شرک کے تمام ذرات سے محفوظ رکھ، ہمیں تیری اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔